ویلکم بیک ناظرین، میں یہاں پر نذیر لغاری صاحب کا تجزیہ لوں گی۔ نذیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں جی کیا عرض کر سکتا ہوں، ایک تو میں قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی مسئلہ زیادہ بنایا گیا ہے اور ایک باہر کے ملک میں ایک باہر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جس پر ہم گزشتہ 3 ماہ سے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری سیکورٹی کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے اور اگر اس سے ہماری سیکورٹی بریچ ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہماری سیکورٹی بہت کمزور ہے اور ہمیں اپنے اس طرح کی چیزوں میں مجھے اس کے پس پردہ عزائم بہت خطرناک لگتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، وہ شخص کیوں اتنا، جو شخص فوج کے خلاف اور آئی ایس اے کے خلاف کنسسٹنسی سے کہتا رہا ہے، باتیں کرتا رہا ہے اور تواتر کے ساتھ اس نے اپنا اس کا ایک پورا ریکارڈ ہے اور وہ اب جو ہے اچانک ایک نئی چیز کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ میمو لکھا گیا اور اس کے کانٹینٹس بھی وہ یہ ہے کہ جی جو فوج ہے وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ سمپل کہ یہ کہہ چکے ہیں، ادارے بھی کہہ چکے ہیں اور خود ابھی اس پر بات چکے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، یہ اس کے سیاسی اثرات ہوں گے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ ایسٹ پاکستان کے حالات کو پڑھیں، اب حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو پڑھیں، آپ جو ڈھاکہ کے آخری کمشنر تھے علمدار رضا، آپ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں، ان کے انٹرویوز پڑھیں، ان کے جو حمود الرحمن کمیشن کو دیا گیا وہ جو ان کا بیان ہے اس کو پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے سنگین معاملے میں تو ہم نے چپ سادھ رکھی ہے، ہم نے بے شمار جو سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، ملک ٹوٹ جانے کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے سیکورٹی بریچ، آپ نے جو شخص اس ملک کو توڑنے کا ذمہ دار تھا اس کو تو ہم نے سلیوٹ کی دیا، پاکستان کے پرچم میں اس کی میت کو لپیٹا اور پاکستان کی پرچم کو لپیٹا اور دھنوں کے ساتھ اس کو جو ماتمی دھنوں کے ساتھ اس کا ہم نے جنازے کا جلوس نکالا اور پرچم میں اس کو سلامی دیتے اور سپرد خاک کیا۔ اب ہم میمو کے ایشو پر جو ہے ہم نے اتنا پورا شور مچا رکھا ہے ہم نے، اور ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس شخص یہ قابل اعتبار شخص نہیں ہے، وہ جو ہے جنرل جونز جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں اس بات پر اعتبار نہیں کرتا ہوں اور اس کو نہیں اور مائک مولن نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ ہم اصرار کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو پروب کر کے رہیں گے اور وہ اصل میں جہاں آ گیا ہے نا معاملہ، جو اسما کی ریزرویشنز ہیں، جو دوسرے لائرز کی ریزرویشنز ہیں، جو مختلف سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کی ریزرویشن ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ پورے زور و شور کے ساتھ اس کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں گے، ورنہ کیا ہے، مطلب اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہماری سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے تو پھر ہم نے یہ کس لیے ادارے اور سروسز کو، اتنے بڑے سروسز کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نصیر بھٹا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، اب ہماری واقعی یہ کاغذ کے ٹکڑے کے تحت سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے؟ اتنا نواز شریف صاحب نے کشت اٹھایا کہ وہ گئے سپریم کورٹ، انہوں نے درخواستیں دائر کی، کیوں؟ دیکھیں جب یہ پٹیشنز داخل ہوئی ہیں تو اس میں جو ریسپونڈنٹ نمبر 5 اور 6 کی طرف سے جواب داخل ہوا ہے، اس میں یہ انہوں نے مکمل طور پہ اس نقطے کو مسترد کیا ہے، جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میمو سے اگرچہ یہ ایک بڑی کوشش کی گئی ہے کہ فورسز کو تھوڑا سا زیر لایا جائے، اثر لایا جائے، لیکن اس کے باوجود فورسز کو جو حوصلے ہیں وہ بڑے بلند ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے اور ٹریکنگ اگر کی جائے تو اس سے ایک نظر آتا ہے کہ دیر از اے ڈاکیومنٹ، اور اس ڈاکیومنٹ کی ایگزسٹنس جو ہے اس سے کسی کو انکار ابھی تک نہیں ہوا، صرف اس حد تک ابھی ڈیٹرمن کرنا باقی ہے کہ یہ جو میمو تھا وہ آپ کی بات صحیح ہے، اس کے اندر کون کون سے ہاتھ جو تھے، لیکن آپ نے ان سے ریزائن بھی لے لیا، آپ نے ان کو ملک سے نکلنے کے لیے بھی منع کر دیا، آپ کی یہاں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ ہے نا۔ مطلب ریزائن جو ہوا ہے وہ تو ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس ہوا ہے، اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے خود ریزائن لیا ہے یا ان سے ریزائن مانگا گیا ہے، جبکہ جس نے ریزائن دیا ہے اس کا موقف یہ ہے کہ اس نے آج خود
ریزائن کیا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. اینی امپورٹنس کہ ان سے ریزائن لیا گیا ہے یا انہوں نے ریزائن خود دیا ہے؟ بھائی ریزائن تو ہو گیا نا, یہ ایک حقیقت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ اگر وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے, منصور اعجاز کی اپنی کوئی ریپیوٹیشن نہیں ہے, تو اب یہ اس طریقے سے یہ فیصلے یہاں پر یہ باتیں کرنا, تحقیقات ہونا, اور یہ واقعی ہماری قومی میرا صرف بیسک سوال یہ ہماری قومی سلامتی کو واقعی مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اور عوامی مسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے درخواستیں دے دیں یا ان پر بات کر لیں, اور جو اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں ان پر بات کر لیں؟ یہ صوفیہ یہ ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے نمبر 1, لیکن اس کے برعکس جو نقطہ نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ we don't have to go by the reputation کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے, ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے. ایکچولی that is the fact. وہ آپ نے حضرت علی کا قول صحیح کوٹ کر دیا ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا وہ کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ کہہ کیا رہا ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن کہہ کیا رہا ہے, because this is regarding the sovereignty of Pakistan اور پاکستان کی جو مسئلہ بھٹا صاحب اور بہت سے مسائل ہیں, ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں. ایک میمو کا پیپر جو ہے وہ ہماری سلامتی کو واقعی خطرہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حضرت ناظرین میرے ساتھ رہیے.